الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ قابل احترام ساتھیو، آج جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ خروج کی بنیاد اور اس کی جڑ کیا ہے۔ خروج اور بغاوت کی بنیاد اور جڑ یہ اہل علم اور ذمہ داروں حکمرانوں کے خلاف زبان درازی ہے۔ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ ہر بغاوت کی اساس اسی پر قائم ہے اور اسی وجہ سے مختلف فتنے سماج اور معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ یعنی اہل علم پر زبان درازی کی جائے، حکمرانوں اور ذمہ داروں پر زبان درازی کی جائے، ان پر اعتماد نہ کیا جائے، یہ خروج اور بغاوت کی جڑ ہے۔ چنانچہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خروج اور بغاوت اسی اعتبار سے شروع ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی شروع کی گئی، حالانکہ وہ اس وقت امت مسلمہ کے سب سے افضل ترین فرد تھے۔ باغیوں اور خارجیوں نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کے فہم کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا، اور اس وقت موجود دیگر صحابہ، تابعین، قائدین اور اہل علم کے فیصلوں پر اعتماد نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خارجی زبان درازی کرتے ہوئے حقیقت میں وراثت پہ ملنے والی سوچ پر ہی گامزن ہے یہ، کیونکہ یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ یہ ذوی الخویصرہ کے نسل سے ہیں، اور یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کے اوپر انگلی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کا الزام لگایا، اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ علماء کرام اور حکمراں اور ذمہ داروں کے خلاف زبان درازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور زیادہ بڑھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور مسئلہ تحکیم کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور مزید برآں انہیں اپنے اس موقف کے اوپر گھمنڈ بھی تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کتاب اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہی لوگ صحیح طور سے کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ اتنا بڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھا لی، ہتھیار اٹھا لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اور دیگر صحابہ کو انہوں نے مرتد کہا، کافر کہا، یہاں تک کہ جنگ نہروان ہوا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اپنی سازشیں کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جس طرح کے حالات تھے وہ جان چکے تھے، اور انہیں اس بات کا ادراک تھا
کہ یہ جو خارجی ٹولہ ہے، یہ جو خارجی تحریک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اہل علم کے فہم کے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ ان کے فہم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت علماء کرام صحابہ کرام کی شکل میں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران مناظرہ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجرین صحابہ کے جانب سے آیا ہوا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی طرف سے آیا ہوں، اور چونکہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے قرآن کا علم ان کے پاس تم سے کہیں زیادہ ہے، وہ کہیں زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے موقف پر تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو فہم ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ تمہارے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے گمراہی کی اصل بنیاد ہی بتاتی کہ تمہارے گمراہ ہونے کی اصلی وجہ یہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جن کی تم مخالفت کر رہے ہو، جن کے خلاف کھڑے ہوئے ہو، جن کو کافر اور مرتد قرار دے رہے ہو، یہ جان لو کہ تم سے کہیں زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا علم تم سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انہی کے فہم پر تمہارے لیے چلنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ لیکن چونکہ خارجی فکر یہ اسلام میں رونما ہونے والی سب سے پہلی منحرف فکر ہے، اور اس کی بنیاد اہل علم کے خلاف زبان درازی، ان کے فہم کو معیار نہ بنانے پر تھی، تو بعد میں جتنے بھی فتنے رونما ہوئے، جتنی بھی بدعات آئیں، ساری بدعتوں میں، سارے فتنوں میں یہ چیزیں عمومی طور سے مشترکہ طور سے دکھائی دیتی ہیں۔ چاہے آپ رافضیت کو دیکھیں، معتزلہ کو دیکھیں، یا کسی بھی غلط سوچ رکھنے والے، منحرف فکر رکھنے والے گروہ کو دیکھیں، عمومی طور سے ان کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خارجیوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد یا گمراہی کی بنیاد یا ائمہ کرام اور مسلمانوں کے بارے میں اسی نظریے پر تھی کہ تمام مسلمان یا عدل سے دور ہیں، گمراہ ہیں، اور یہی بنیاد کس کا ہے؟ رافضیوں کا بھی ہے، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور عام طور سے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت کرتے ہیں، تمام لوگوں کا یہی فکر ہے۔ خارجی جس چیز کو ظلم سمجھتے ہیں وہ ان کے یہاں کفر ہوتا ہے، اور پھر خود ہی کفر کے اوپر خود ساختہ احکام بھی لاگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے من جملہ مراحل ہیں خارجیوں کے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جن علماء کرام کو ان کے فہم کو معتبر سمجھنے کے لیے امت متفق ہو، روئے زمین پر اللہ رب العالمین ان کی مقبولیت کو عام کر دے، ان کے اساتذہ کرام بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں، تو پھر علماء کرام نے، اور اسی طرح سے جو علماء کرام اس وقت موجود ہوں وہ ان کا تزکیہ بھی کر رہے ہوں، اور اس بات کے ثبوت بھی ہوں کہ وہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، تو ایسے اہل علم کی بات کو قبول کرنا، ان کو پکڑنا، اور شرعی اور عقلی اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے جن مسائل کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، اہل علم سے پوچھا کرو، معلوم کرو۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر پہنچتی ہے منافقین تک تو وہ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ عام کر دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں۔
اگر وہ اپنی وہ بات رسول تک پہنچا دیتے یا اس مسئلے سے متعلق جو جانکار ہیں ان تک پہنچا دیتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح طور سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی معاملہ جس بھی میدان سے متعلق ہو اس میدان کے ماہرین تک وہ مسئلہ پہنچایا جائے، کیونکہ وہی لوگ صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے یہ۔ تو بہرحال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے اس آیت میں ایک تربیتی اصول دیا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس وقت کسی مسئلے میں بحث و تکرار پیش آ جائے تو پھر فیصلے کے لیے اس شخص سے رجوع کرنا چاہیے جو اس مسئلے میں مکمل طور سے دسترس رکھتا ہو، جن کو مکمل طور سے جانکاری ہو اور اس میں وہ متخصص ہوں۔ پھر جب وہ کوئی فیصلہ دیں تو ان کے بات کو رد نہ کیا جائے، قبول کیا جائے، کیونکہ ان کی رائے یہ صحیح موقف کے بہت زیادہ قریب ہوگی، کیونکہ وہ راسخین ہیں اور اس میں جو ہے غلطی کا امکان کم سے کم ہوگا۔ تو یہ ایک اصول دیا گیا، لہذا علماء کرام کے رائیوں کے اوپر نکتہ چینی، ان کے بارے میں زبان درازی سے ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اہل علم کو زمینی حقائق سے نابلد، یعنی حالات حاضرہ کو نہیں سمجھتے ہیں، یا اسی طرح سے یہ درباری ملا ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ جو علماء ہیں آج کے یہ تیر و تفنگ اور سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں بڑے بڑے علماء کے خلاف کہی جائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ آج کے زمانے میں کہی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اہل علم سے عوام کو دور کرنے کا سبب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ خارجیت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکمراں کے خلاف بغاوت میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، شرعی نصوص کی بھرمار ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ نوخیز چھوکروں کے کرتوت کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے وہ حالات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں، حالات بھی شاہد ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ علماء کرام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ان کے حقوق پامال کیے جائیں اور ان کے وہی فتوے صرف قبول کیے جائیں جو متشدد تحریکوں کے مطابق ہوں، اور سیاسی اعتبار سے علماء کرام کے کردار کو مسخ کر دیا جائے، انہیں وضو اور طہارت کے مسائل ہی جاننے والے عالم کہہ کر کے جو ہے ان کو تانا دیا جائے، یا جو ہے عمومی طور سے جو کہتے ہیں کہ بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ نسل در نسل علماء کرام کو اس طرح کے تانے دیتے آتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ حاملین کتاب و سنت پر زبان درازی جو کر رہے ہیں یہ در حقیقت شریعت کے اوپر حملہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اوپر حملہ ہے، اور یاد رکھو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ بعض ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں آج کے یہ صرف حیض اور نفاس کا علم رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف حیض اور نفاس کا علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور ابن سیرین کے باتوں کے تعلق سے جو ہے واصل بن عطا معتزلی یہ کہنے لگا کہ یہ حسن بصری اور ابن سیرین ان کی جو باتیں ہیں یہ تو حیض کے چتھڑے سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ یہاں تک کہ ایک بدعتی نے علم کلام کو شرعی علوم کی معرفت پر فوقیت دیتے ہوئے کہا کہ امام الشافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ جو ہے شلوار کے باہر ہی نہیں جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جملے
اہل علم کے خلاف استعمال کیے گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ان گمراہوں کی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے. تو بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اور جتنے بھی اہل سنہ والجماعہ کے فہم سے منحرف ہیں، سارے لوگوں کے بدعت کی بنیاد اسی بات پر کھڑی ہوئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ تناور ہو جاتی ہے، اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. بہرحال ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب بدعت کا ایجاد کرتی ہے تو وہ قتال یا قتل و غارت گری ضرور مچاتی ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کام کرتی ہے. لہذا اگر کوئی شخص اہل علم کے بارے میں اس طرح کا گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، یا اپنے آپ کو ایسا سمجھے وہ، یا کسی ایرے غیرے کو اہل علم کے منصب پر بٹھانے کی کوشش کرے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خارجیوں کے راستے پر گامزن ہے. ایسا انسان خارجیوں کے راستے پر گامزن ہے، وہ بدعتی ہے، فتنہ پرور ہے. ان سے بچیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین. تو بہرحال بتانے یہ مقصود ہے کہ یہ جڑ اور بنیاد بتائی گئی جو اہل علم نے کہا. اسی طرح سے علماء کرام کے فہم کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنے فہم کو ترجیح دینا، یہ خارجیت کی جڑ اور بنیاد ہے. یعنی جتنے بھی فتنے اور باغی تحریکیں وجود میں آئیں، سب کی بنیاد یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی فہم کو فوقیت دیتے ہیں اور اہل علم کے فہم کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ پہلے جو ہے ماضی کی جتنی بھی تاریخیں آپ کے سامنے آئیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت جو ہے خاص طور سے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ان تمام فتنوں میں علماء کرام کے باتوں پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے. جتنے بھی فتنے، یعنی ہر دور میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، اہل علم موجود تھے، وہ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ موجود ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ موجود ہیں. اسی طرح سے تابعین میں ابن مسیب موجود ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. تو یعنی اور بھی کبار علماء کا آپ کے سامنے ذکر ہوا. لیکن معاملہ کیا تھا کہ یہ اپنے بیمار فکر اور فہم کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے چلے آئے، اور جو ہے انہی کی وجہ سے تمام فتنے جو ہے وجود میں آئے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ نااہل اور اسی طرح سے جاہل قسم کے لوگوں کو علامہ اور فہامہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کل کے درس میں بات آئی کہ انہوں نے کیا کہا، بیداری علماء، یعنی ایسے لوگ جو زبان کے دھنی ہوں، ان کے آگے پیچھے لقب لگا کر کے جو نوجوانوں کو اکسانے پر قادر ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے عالم اور علامہ فہامہ بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے ان کا یہ موقف ہے کہ عوام کے اندر مقبولیت حاصل ہو جائے. تو اہل علم اور راسخین علماء جو ہیں، عمومی طور سے ایسے لوگوں سے ان کو ممتاز رکھنا ضروری ہے. سمجھنا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں، صحیح معنوں میں اہل علم کون ہیں، اور صحیح معنوں میں جو ہے جو اپنے آپ کو اہل علم کہلواتے ہیں یہ کون ہے. ظاہر سی بات ہے یہ لوگ نہ اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں نہ عمل میں پختہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو علامہ فہامہ کہلوانا پسند کرتے ہیں. لوگوں کے زبانوں پر جو ہے یہ بڑے بڑے القاب اور بڑے بڑے قدکاٹ بنوانا جو ہے ان کا مشغلہ ہوتا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی کبھار جو ہے مسند فتویٰ بھی مل جاتا ہے اور اس کے اہل یہ نہیں ہوتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں. علماء جن سوالوں کے جواب دینے سے کتراتے ہیں، ان سوالوں کا جواب بے دھڑک دیا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے دی جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے مسائل علماء عمومی طور سے اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، وہ
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ان سے کیے جائیں، ان کے جوابات وہ دیتے پھریں۔ اہل علم کے اگر سیرت کو آپ پڑھیں تو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی، لیکن یہ اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ وہ فتویٰ کے مسند کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ اس کے اہل بھی نہیں ہوتے، عقائد اور فروعی مسائل میں سلفی منہج پر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا کہ شرعی احکام کو ہی تبدیل کر ڈالتے ہیں، ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں اور ایسے ایسے جو ہے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ جو عام شرعی اصول ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بھی بدل جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے یک بارگی علم کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے جو بڑے علماء ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، ان کی موت کے ساتھ جو ہے علم اٹھتا جائے گا، اور پھر ہوگا کیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا، مسائل میں ان سے رجوع ہوا جائے گا، پھر وہ کیا کریں گے؟ علم تو ہے نہیں، جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہی پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بہرحال ہر دن نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، جہاد ہے، جنگ بندی اور اس طرح سے بہت سارے حساس مسائل کے متعلق جو ہے ایسے ہی فتویٰ نویسی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی اٹھے یوٹیوب کے اوپر جو ہے اپنا بیان دے دے۔ یہ علماء راسخین کا کام ہے کہ ان فتنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ جنہیں اصول بھی معلوم نہیں ہوتا ہے بنیادی دین کا، اور اس طرح کے جو ہے معاملات میں وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کو طہارت، نماز اور دیگر جو جزوی مسائل ہیں اس کا جن کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے، وہ باتیں بولتے ہیں جو راسخین فی العلم جو ہے ہی جانتے ہیں جن کی حقیقت کو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ حالات کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے ان کی، اور خاص طور سے فتنوں کے وقت بہت زیادہ راسخین فی العلم کی اہمیت اور ضرورت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جو بھی فتنے وجود میں آتے ہیں ان فتنوں کی حقیقت، ان کی نوعیت، ان کی کیفیت اہل علم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہی لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فتنے سر اٹھاتے ہیں تو صرف اور صرف اہل علم ہی کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ جو راسخین فی العلم ہیں، بڑے علماء ہیں، وہی سمجھ پاتے ہیں، لیکن جب فتنے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں، تب جو ہے جاہل کو اس کا علم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم کو کون سا فتنہ چل رہا ہے، یعنی اس کو وہ فتنہ جو ہے دین دکھائی دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جب علماء کرام اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو دین نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا، یہ دیندار طبقہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو بے دین لوگوں کو، گمراہ لوگوں کا طبقہ تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم سب سے پہلے جانتے ہیں۔ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر راسخ العلم شخصیتوں پر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر شبہات وارد کر دیے جائیں، تب بھی ان کے یقین میں ذرا بھی رخنا نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ذرا بھی رخنا پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی شکوک و شبہات کے شکار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو علم ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شبہات انہیں جذبات میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ شبہات جو ہے وہ عالم کے سامنے اس سے ٹکرا کر کے خود ہی پاش ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ راسخون فی العلم جو اہل علم ہیں وہ فتنوں کے زمانے میں ثابت قدم رہتے ہیں، جلد بازی سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ معاملات کو چھان پھٹک کر کے، وصول کے اوپر دیکھ کر کے، پرکھ کر کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں۔ لہذا فتنوں کے دوران ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم سے رجوع کیا جائے اور ان سے مسائل کا حل لیا جائے، ان سے اپنا ربط و تعلق مضبوط کیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت فتنہ ہو اور اس کے اندر ہم چلے جائیں اور اس میں پڑ جائیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ
کون راسخین فی العلم ہیں؟ بہت سارے علامات اہل علم نے بیان کیے ہیں. کچھ علامات انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، قبل اس کے کی خوارج کے اوصاف ذکر کیے جائیں. تو ان کے اوصاف سے قبل راسخین فی العلم کے چند جو ہے پہچان ہے بہت مختصر کے ساتھ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.